لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کا دن اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو گویا قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، اعمال کی جزا کا دن ہے، اور اس کا آنا بھی بالکل برحق ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، آنے ہی والی ہے، لازمی امر ہے، ہو کر رہنے والا کام ہے۔ اور آنے کی حکمت کیا ہے کہ ہر شخص نے جو اچھے یا برے اعمال کیے ہیں، اس دنیا میں جو بھی بھاگ دوڑ کی ہے، اس بھاگ دوڑ کی اس کو اس دن جزا ملے۔ سورۃ النجم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے، یعنی اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برا کرنے والوں کو اس کی سزا بھی ملے۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے، نشانیاں ضرور بتائیں لیکن اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مخفی رکھا گیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت اور موت کے وقت کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وقتوں کے قریب آنے پر توبہ قبول نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر بندے کو موت کے وقت کا علم ہو جاتا تو وہ اس وقت تک تو نافرمانی کرنے میں لگا رہتا جب تک موت کا وقت قریب نہ آ جاتا، پھر جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا تو وہ توبہ کر لیتا اور نافرمانی چھوڑ دیتا، اور اس طرح نافرمانی کی سزا سے بچ جاتا۔ تو موت کے وقت کے بارے میں بتانا گویا ان کو نافرمانیوں پر ابھارنا ہے، اور یہ درست نہیں۔ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس ایئر میں، کس مہینے میں، کس دن میں ہماری ڈیتھ ہونی ہے، تو ہم اس ایئر تک جی بھر کے جو دل چاہے کریں، اور پھر جب وہ وقت قریب آئے تو پھر سب کو چھوڑ کے توبہ کر لیں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکیں۔ نہیں، چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ ہر لمحہ ہمیں احساس ہو کہ معلوم نہیں کب جانا پڑ جائے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہو، تو بہتر ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ تو زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ دنیا میں انسان اجنبی بن کے رہے، اصل دل اس کا آخرت میں لگا رہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں سے ہوگا یا زندوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا جو آج کا دن ہے، جو آج کا وقت ہے، جو آج کی گھڑیاں ہیں، ان سے انسان خوب فائدہ اٹھائے، اپنی آخرت کے لیے اچھے اچھے کام کر کے، جو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو بھی توفیق دی ہے، ان تمام چیزوں سے، یعنی اپنی جوانی سے، اپنی صحت سے، اپنے مال سے، اپنی فرصت سے،
اپنی زندگی سے، لمحات سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر عنایت کیے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے، آفات سے متعلق علامات قیامت کہ کون کون سی آفتیں آنے والی ہیں قیامت کے آنے سے پہلے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. ان میں سب سے پہلے خسف، مسخ اور قذف. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری حصے میں خسف ہوگا. خسف ہوتا ہے زمین میں دھنسا دیا جانا، یعنی زمین سپلٹ اپارٹ ہو اور پھر جو بھی اس پہ بلڈنگ ہے یا گھر ہے یا انسان ہے یا گاڑیاں ہیں وہ زمین کے اندر سنک ہو جائیں اور زمین ان کو سوالو کر لے، اندر دھنس جائیں. اور اس طرح کی کئی آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ تیز رفتار سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور آگے ایک دم زمین پھٹی ہے اور وہ سڑک پار کرنے کی بجائے اس کے اندر گرتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس کی منزل تک پہنچیں گے یا اس کے درمیان میں کہیں اٹک جائیں گے. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ یا ان کے مکانات یا گاڑیاں یا جانور یا انسان یا بستیوں کی بستیاں زمین کے اندر سنک ہو جائیں. اور دوسرا ہے مسخ، چہرے کا مسخ ہونا، یعنی شکل بگڑ جانا، بندر یا خنزیر بنا دیا جانا، یہ بھی ہوگا. اور تیسرا ہے قذف، آسمان سے پتھروں کی بارش کا واقع ہونا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور ظاہر ہوگا، یعنی جب برائیاں بہت عام ہو جائیں گی اور باوجود اس کے کہ اس معاشرے کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے لیکن سبھی ڈوبیں گے، اور پھر قیامت کے دن ہر ایک اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ریسنٹلی 2019 کی بات ہے شاید، کہ باقاعدہ ایک شہر میں، اٹلی کا تھا یا کہاں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اس کی باقاعدہ خبر بھی آئی تھی. مجھے ایگزیکٹلی شہر کا نام اس وقت یاد نہیں، لیکن بہرحال ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے اولے پڑتے ہیں تو وہ بھی پتھروں سے کچھ کم نہیں ہوتے. بعض اوقات اتنے بڑے بڑے اولے گرتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو اور گھروں کو اور مویشیوں کو جس چیز پہ وہ پڑتے ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے پتھروں کی بارش کے بارے میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے انس، لوگ کئی شہر آباد کریں گے، نئی نئی بستیاں بنیں گی، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا. اگر تم اس کے پاس سے گزرو یا اس میں داخل ہو تو وہاں کی سباخ یعنی کلر زدہ زمین جس میں وہ نمکیات ہو جاتی، اگاتی کچھ نہیں، اور قلعہ گھاس والی زمین سے دور رہنا. اس کے بازاروں اور اس کے امراء کے دروازوں سے بھی بچنا، ان کے امیروں کے گھروں تک نہیں جانا. اس کے اطراف و جوانب کو اختیار کر لینا، یہ سائڈ پر رہنا. بلا شبہ اس زمین میں خسف یعنی زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش اور زلزلے ہوں گے. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رات سلامتی سے گزاریں گے مگر صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. تو آپ نے اسپیسیفکلی شہر کا نام بھی جو اس وقت دنیا میں نہیں تھا کہ بعد میں ایک شہر اس نام سے بسایا جائے گا اور اس میں یہ واقعات پیش آئیں گے. تو سباخ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ایسی جگہوں کو کہتے ہیں جو کھاری ہوتی ہیں جہاں پانی نہیں ٹھہرتا، یا یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں اگر بارش وغیرہ ہو تو پانی زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا. اور قلعہ جو ہے وہ گھاس جو دریا کے کناروں پر ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں لوگ کشتیوں کو باندھ کر لنگر انداز کرتے ہیں. اور امراء کے دروازوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ آنا جانا نہیں رکھنا، کیونکہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہوں گے، تو ظلم کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا. اور خسف کا مطلب ہے زمین میں کسی چیز کا گرنا یا اترنا، یا زمین کے اوپر والے حصے کا اندر چلے جانا. اور قذف ہے پتھر پھینکنا یا اسی طرح کی کوئی اور چیز آسمان سے پھینکنا جیسے اولے وغیرہ ہو گئے. اور اسی طرح بمبارڈمنٹ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بامز کا گرنا کسی شہر پر. اور رجف کہتے ہیں شدید زلزلے کو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں زلزلوں کی کثرت کے بارے میں آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہ جائے گا. یعنی دین پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے لوگ بہت کم ہی رہ جائیں گے، یعنی لوگوں کے سینوں میں نہیں رہے گا. اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی. تو زلزلوں کی کثرت اور علم دین کا اٹھ جانا، یہ دو چیزوں کے اندر ایک آپس کی معنوی اور حصی مشابہت بھی ہے. جس معاشرے کے اندر علم والے نہیں ہوتے وہاں ایک ٹربولینس ہوتی ہے، بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے زلزلوں کا شکار ہو جاتے ہیں. زلزلے ایک تو حصی زلزلے ہیں اور ایک معنوی زلزلے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں
اور وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو شخص علم سے محبت نہیں کرتا، جس کو علم کی قدر نہیں، جس کا علم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس کی زندگی بھی زلزلوں جیسی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کا ہلنا اور پہاڑوں کا اور مکانوں کا اور ہر چیز کا ہل کے رہ جانا. پھر زلزلوں کے کچھ سال بھی ہوں گے جن میں زیادہ زلزلے آئیں گے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سلمہ بن نفیل السکونی سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس کبھی آسمان سے کھانا بھی لایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کس چیز کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ہانڈی میں. اس نے کہا کیا آپ سے اس میں سے کچھ بچ بھی گیا تھا؟ فرمایا ہاں. اس نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کھانے کا؟ فرمایا وہ اوپر اٹھا لیا گیا، یعنی واپس چلا گیا، اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا. اب آپ کے سکھانے کا طریقہ دیکھیے کہ ایک شخص سوال پہ سوال کر رہا ہے، پوری طرح متوجہ ہے، کیوریوسٹی اس کے اندر کریٹ ہو چکی ہے. اس موقع پر آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ وہ کھانا تو گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، اور تمہارے اندر قیام کرنے والا نہیں ہوں، ہمیشہ نہیں رہوں گا، اور تم بھی میرے بعد یہاں ٹھہرنے والے نہیں، تم بھی چلے جاؤ گے. تم بھی یہاں ٹھہرنے والے نہیں مگر بہت کم مدت، بلکہ تم یہاں ٹھہرو گے یہاں تک کہ کہو گے کہ کب، یعنی کب جانا ہوگا، اور تم گروہوں میں بٹ کر آؤ گے، یعنی مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ہو جائے گی. تم میں سے بعض کو فنا کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑو گے بھی. اور قیامت سے پہلے سخت قسم کی وبائی ہلاکتیں ہوں گی، وباؤں سے لوگ ہلاک ہوں گے. اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اب یہ زلزلے حسی اور مانوی دونوں ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب وبا آتی ہے تو قیمتی جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک عجب بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت میں زلزلوں اور مصیبتوں کے بارے میں آتا ہے. ابن زغبن الایادی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ میرے ہاں مہمان بنے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدل روانہ فرمایا تاکہ کوئی غنیمت حاصل کر کے آئیں. بس ہم واپس آئے، ہمیں کوئی غنیمت نہ ملی. آپ نے مشقت اور غمی کے آثار ہمارے چہروں پر دیکھے تو کھڑے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، انہیں میرے سپرد نہ کر دے کہ میں ان کی کفالت سے عاجز رہوں، یعنی میں اتنے سارے لوگوں کو سنبھال نہیں سکوں گا کہ ان کی ساری ضروریات پوری کروں، اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کے سپرد کر دے کہ اپنی کفالت سے عاجز رہیں، کہ یہ خود بھی اپنے لیے کچھ ارن نہ کر سکے، اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ترجیح دینے لگے ہوں، یعنی ان کو حقیر سمجھے. کتنی زبردست دعا ہے. اور سب سے ہی ہاتھ اٹھا لیا گیا، نہ میں ٹیک کیئر کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ یہ اپنی خود کر سکتے ہیں جب تک تو ضروریات پوری نہ کرے. اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو، جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو انسان کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا، حتیٰ کہ اپنی فیملی کا، اور خود اپنے آپ کا بھی نہیں رکھ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی، یعنی ایک طرف دور دور تک اسلام پھیل جائے گا اور دوسری طرف اس کے ساتھ پریشانیاں بھی آئیں گی، اور بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک کا وقفہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جب سے آغاز ہوا دنیا کا. تو یہاں پر یہ جو غنیمت حاصل کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ مراد یہ تھی کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے؟ نہیں، کوئی شخص انفرادی طور پر اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ نکلے اللہ کے راستے میں. ہاں، اگر ایک امیر المومنین متفقہ طور پر جس کو ایک لیڈر مانا گیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن تھی، اگر وہ کسی ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجتا ہے تو اس میں اگر وہ ان کو موٹیویشن دیتا ہے کہ تم جاؤ، تم اللہ کا کام کرو، تمہیں غنیمت بھی ملے گی، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، تو وہ اور چیز ہے. یہاں نیت خراب ہونے کی بات نہیں، اور نہ ہی یہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے بات، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. حقیقت میں تو اللہ کے دین کی گواہی دینا ہی مقصود ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. مطلب یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں، تم اپنی معیشت سے بھی پریشان ہو، تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، تمہاری کوئی کفالت کرنے والا بھی نہیں، اپنا کام نہیں چھوڑو، اپنے مقصد سے لگے رہو، اسی میں سے اللہ تعالیٰ کشائش پیدا کر دے گا. اور چونکہ یہ آپ خود فرما رہے ہیں، اس لیے
آپ کسی بھی طرح کی موٹیویشن دے کے اپنے لوگوں کو بھیج سکتے تھے. جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا مقصد تو اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے فائدے بھی انسان کو عطا کر دیتا ہے. تو مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، مقصد دین کی خدمت ہونا چاہیے، اور اسی نیت سے انسان نکلے. اور جیسے عام طور پر یہ کیا جاتا ہے نا کہ جب بچوں کو نماز کے لیے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا. جیسے حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں درد تھی تو آپ نے کہا کہ نماز سے مدد لو. تو اب وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا نماز صرف مصیبتوں کا علاج ہے یا تکلیفوں اور بیماریوں کا علاج ہے اس لیے نماز پڑھے؟ یہ مقصد نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہل جل کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو یقین رکھے کہ اس کے ساتھ خیر بھی آئے گی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے سے کام نہیں چلتا. یعنی بعض اوقات ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں دل تو بہت کرتا ہے کچھ کریں، پر کیا کریں، حالات ہی اجازت نہیں دیتے، صحت اجازت نہیں دیتی، گھر کی بہت مصروفیت ہے، کاروبار کی بہت مشکلات ہیں، اب ان ساری چیزوں میں سے کہاں سے وقت لائیں. نہیں، حالات جیسے بھی ہوں انسان اپنی حد الوسع کوشش کر کے جو کام اس کے ذمے ہے وہ کرتا چلا جائے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آئیں گے. لیکن پہلا قدم انسان ہی کو اٹھانا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو آخرت تو بنے گی ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے. پھر یہ ہے کہ قیامت کا دن بذات خود ایک بہت بڑا زلزلہ ہے. سورۃ الحج کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. یعنی اس زلزلے کے بعد پھر کسی کو جینے کا ہوش نہیں رہے گا. اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اسی سے لفظ سکرات الموت بھی ہے، موت کی بے ہوشیاں. تو انڈیویجولی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس پہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ زلزلہ آنے پر اکٹھے مریں گے تو اس وقت بھی ان پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، جس کو نفخۃ الصاعق بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہمیشہ ہمیں چھوٹی اور بڑی سب مشکلات سے بچا لے. تو یہ ہیں آفات سے متعلق کچھ نشانیاں. جی استاذہ جی، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ ساری جو پیشن گوئیاں ہیں، اسپیشلی جو خسف کی بات ہوئی، تو اس پہ تو ہم آنکھیں بند کر کے ہمیں اس لیے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے دور میں تو کتنے شہد کھدائیوں میں ملے ہیں پورے کے پورے جو دھنسے ہوئے تھے، تو اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ یہ تو ہو چکا. اور پھر وہ آثار ڈسپلے پر بھی ہیں، جیسے موہنجو دڑو ہے، وہ شہر کھدائی کے دوران جو ملا، ان کے پاٹس، برتن، ان کی انڈسٹری، ان کے گھر، ان کے سڑکیں، بازار، ان کا لائف سٹائل، وہ سارا اس میں نمایاں ہے. اور کس طرح اتنی بڑی تہذیب جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی اور عرصہ دراز تک لوگوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہی. ابھی جیسے جیسے ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ چلتی ہیں باتیں کہ ان کا سورج سسٹم ہمارے آج کے سورج سسٹم کی طرح سے تھا. اتنی باریکیاں دیکھ لی. اور یہ کوئی ایک انڈیویجل نہیں، کوئی گاڑی چلی گئی، اب انسان چلا گیا، پورا شہر جو ہے وہ اس میں سے نکلا. اور جب زلزلے سے خسف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں درخت اور جانور ہر چیز نیچے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.
استاذہ شروع میں جب بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے قیامت کو، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت ہے کہ یہ کہا گیا کہ وقت بتانا نافرمانی پر ابھارنا ہے. تو اس پر مجھے فوری طور پہ پیرنٹس یاد آ گئے کہ ایز اے پیرنٹ ہم اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے کو وقت نہیں بتاتے ایگزیکٹلی کہ اب میں 2-4 گھنٹے بعد آؤں گی. اسپیشلی ہم کہتے ہیں ابھی بس میں آتی ہوں تاکہ یہ کہ وہ پیچھے سے جو ان کو ہوم ورک دیا گیا ہے یا کوئی چورز ہیں یا پھر ان کو پروڈکٹیو رہنا ہے وہ اس پہ نہیں رہتے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں 4 گھنٹے بعد ایک دعوت سے آ رہی ہوں تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ٹھیک کرو جی، وہ ٹھیک بھی کیا اور کوئی کام نہیں ہوا ہوگا، اور پھر وہ بس ایسے لگیں گے ہے آپ آگے. تو ویسی ہی فیلنگ مجھے ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اسے ایسے کہہ رہے کہ وقت بتا دوں گا تو تم غافل ہو جاؤ گے. جی السلام علیکم. میں 2 باتوں پہ نظر ثانی کری تھی. ایک تو یہ مسخ ہونا چہروں کا، وہ دیکھ لیں آج لوگ جو ہیں وہ جو سرجریز کرا کے اپنے جو حالت منہ کی کر لیتے ہیں، لٹرلی اتنی خوبصورت شکلیں، اور ان کو ناک پتلے کرا رہے ہیں، ہونٹ موٹے ہو رہے ہیں. اور جو فزیکلی نہیں کرا سکتا وہ فوٹو شاپ میں اور مختلف ایپس اس طرح کی ہیں کہ جس میں اپنی شکل کو بندروں جیسی بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے. بالکل بلی کتا اپنے اوپر چشمہ کر لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دوسرا یہ جو قذف تھا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونا، یہ تو بہت طریقہ، جیسے ہیل سٹارمز بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فلورنس شہر جو ابھی آپ نے کہا اٹلی کا جو شہر تھا، فلورنس شہر میں 2019 میں بھی ہوا، لیکن 2020 میں بھی اٹلی میں دوبارہ یہ بارش ہوئی تھی. اچھا. تو اس کے ریکارڈ سارے آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وقتاً فوقتاً نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں. اٹلی میں 2-3 شہروں میں یہ ہو چکا ہے پہلے. اور جب میں پچھلے سال اٹلی گئی تھی تو انہوں نے وہ ایک جگہ تھی جو بالکل اورنجز کے سائز کے پتھر تھے، اورنج کافی بڑا ہوتا ہے، اور اس کے سائز کے پتھر تھے جس سے وہ ان کی جو چھتیں تھیں ان کے اندر ڈینٹس پڑ گئے تھے اور شیشے ٹوٹ گئے تھے. تو ویری اسکیری. نمبر 12 فتنوں سے متعلق علامات قیامت. ہر مسلمان کے گھر میں فتنے کا داخل ہونا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت 6 ہیں: میرا فوت ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، بکری کے سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا، ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا، آدمی کو 1000 دینار دیے جانا تو اس کا خاطر میں نہ لانا یعنی کم سمجھنا، اور روم کی غداری. وہ 80 جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے جس وجہ سے اس حدیث کو کوٹ کیا گیا، یہ پیچھے بھی گزری ہے شروع میں، ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والے فتنے کا ابھرنا. آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہمارے بچوں کو ایکسس ہو گئی ہے، ہر طرح کے نظریات سے، ہر طرح کے خیالات سے، ہر طرح کے ریسورسز سے، یعنی اللہ ہی جس کو بچائے بچ سکتا ہے. بعض اوقات آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، اچانک آپ کا ہاتھ لگتا ہے اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور وہیں پر ہی ہک ہو جاتے ہیں. آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ آپ اس پہ داخل کیوں ہوئے تھے. آپ ایک اسکرین کھولیں تو صحیح، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے. تو اچھے گھرانے، وہ گھرانے جو صدیوں سے وارث ہیں علم کے، دین کے، ان کی نسلوں کے اندر ایسے بچے آ گئے ہیں جو ایتھیسٹ بن گئے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور پھر یہ صرف علماء کے گھر ہی نہیں ہے، عام مسلمانوں کے گھروں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کو متاثر کرنے والا فتنہ. یعنی آج کون سے پیرنٹس ہیں جو اس بات پہ پریشان نہیں، چاہے وہ کتنی بھی ایفرٹ لگا رہے ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی. یہ نہیں کہ ان کی طرف سے کوئی کمی ہے. جو والدین خود نماز پڑھتے ہیں، جو خود اپنے دینی شاعر کی پابندی کرتے ہیں، ان کی سب سے پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی اس پہ چلیں. اور صرف دین پر نہیں، جو لوگ دنیا پر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اس راستے پر لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا یا زیادہ، اب دیکھیں اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں اور 2 بچے انٹرنیٹ کے دور سے پہلے بڑے ہو گئے اور وہ جو انٹرنیٹ کے دور کے بعد بڑے ہوئے، ان 2 اور 2 میں بھی بہت بڑا فرق ہوگا، ان کی عادات میں، مزاج میں، شخصیت میں اور دین کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے. ماں باپ کا نظریہ کچھ ہے، اولاد کا نظریہ کچھ اور ہو گیا. یعنی انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس سے کوئی ایک آدھ نہیں، میجورٹی سفر کر رہی. یعنی ماں باپ کی آج کل جو دیندار والدین ہیں، مسلمان والدین، ان کا سب سے بڑا دکھ اور پریشانی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اور پھر بچوں کے بچوں کا آگے کیا ہوگا. ان کو تو ہم نے
کچھ نہ کچھ اسلامی ماحول بھی دکھایا، کسی طرح پروٹیکٹ کیا، اچھی بری ویلیوز بتائی، بڑوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا، بزرگوں کی کمپنی کچھ دی، کچھ نہ کچھ تربیت ہو گئی. اگلی نسل کا کیا ہوگا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے یہ بہت ہی سچی ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ ہر گھر ہی متاثر ہوئے گا، ہر گھر. آپ بچا سکتے ہی نہیں، آپ کتنا بچائیں گے؟ جو ہی بچہ ہوش سنبھالتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ہوش کیا سنبھالنا؟ بچے کو بھی بات نہیں کرنی آتی، چمچ نہیں پکڑنی آتی، وہ فون کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لپک رہا ہوتا ہے. یہ ماں باپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھیں سارا دن چلتا رہتا ہے. جو بچے خود نہیں ریموٹ سے لگا سکتے وہ بڑوں کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں، یہ لگا دو. ان کے آگے ٹیبلٹس پڑی ہوئی ہیں، وہ کھانا نہیں کھا رہے جب تک وہ جھوم جام نہیں رہے. تو یہ چیز جو ہے اس نے تربیت کا جو ایک سلسلہ ہے یا تربیت کا جو ایک انداز ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے. پھر ہے ایک کے بعد ایک فتنے کا آنا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے، اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے. پھر فتنے پیش آئیں گے، ان میں سے بعض کو معمولی بنا دیں گے. یعنی ایک فتنہ ہوگا، انسان کہے گا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہوگا، اور کہے گا پہلے والا تو پھر ہلکا تھا. مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا جسے یہ بات پسند ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ایمان سلامت رکھے، اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کرے. تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتا دیا کہ فتنے تو ہوں گے، فتنے تو ہیں، یہ سب کچھ جو بتایا گیا یہ ہو کر تو رہنا ہے. تو اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بارے میں جاننا. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں، یا کوئی صرف کسی جادوگر یا کسی نجومی کی پیشن گوئیاں نہیں کہ جن کو لوگ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو شغل ہی بنا لیا ہے کہ ان چیزوں کو صرف ایک فن کے طور پر لیتے ہیں. یہ سب محتاط ہونے کے لیے، وارن کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی کہ جب یہ سب ہو رہا ہو، جب تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہو تو پھر اپنے ایمان پہ کام کرنا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کیا بتایا گیا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے اوپر ایمان کو مضبوط کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. یہ دو چیزیں اگر انسان پکڑ لے کہ ایمان بڑھانے والے کام کرے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دنیا تو ہے ہی فتنوں کی جگہ، امتحان کا گھر. پھر ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں حجاج سے پہنچنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا. اور یہ کس لیے بتایا؟ تاکہ دل کو ایک تسلی ہو کہ چلے شکر ہے آگے تو اس سے بھی بڑی خرابیاں آ رہی ہیں، اس پر ہی صبر کر لیتے ہیں. جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے بعد تو اور بھی مشکل آنے والی ہے تو اپنی موجودہ حالت کو بہتر سمجھ کر صبر کر لیتا ہے. فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یعنی آپ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جو وقت گزرے گا مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، فتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. تو جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، یعنی چھوٹی پہاڑی کو کہتے ہیں. اونچی جگہ پر چڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے آج کل لوگ اسٹیج وغیرہ پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آڈینس تک بات پہنچائی جا سکے. فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں کیا تم بھی وہ دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے. پھر ہے فتنوں کا سائبانوں کی طرح آنا. اب یہ نوٹ کرتے جائیے، کہیں بارش کے قطروں سے تشبیہ دی اور کہیں سائبانوں کے ساتھ. قرز بن علقمہ الخزائی کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا اسلام کی بھی کوئی انتہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ عرب اور عجم کے جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے گا ان میں اسلام داخل کر دے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد سائبانوں کی طرح فتنے برپا ہوں گے، یعنی جیسے کوئی چادریں چھا جائیں اوپر. سائبان کہتے ہیں نا بڑے بڑے امبریلاز کو. اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ ایسا ہرگز نہ ہوگا.
آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر تم کالے سانپوں کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے، یعنی آپس میں ہی لڑائی شروع کر دو گے، اور یہاں سے اسلام کو نقصان ہوگا۔ پھر آپ نے اندھیری رات سے تشبیہ دی، بارش، سائبان اور اندھیری رات، کہ اندھیری رات کی طرح فتنے انسانوں کو ڈھانپ لیں گے۔ السلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تمہیں ڈھانپ لیں گے، یعنی جیسے اندھیری رات میں پھر کچھ سجائی نہیں دیتا، اس طرح فتنوں کے دور میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وے آؤٹ کہاں ہے، نکلوں کدھر سے، کس طرح بچوں ان سے، یعنی اس طرح انسان گھرا ہوا ہوگا ان کے اندر۔ پھر گرم ہواؤں سے تشبیہ دی، فتنے گرم ہواؤں کی طرح انسانوں کو گھیر لیں گے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا، ان میں 3 ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے، یعنی ہر کوئی متاثر ہوگا۔ ان میں سے کچھ فتنے گرم ہواؤں کی طرح ہوں گے، اور گرم ہوا جب لو چلتی ہے تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، کچھ امتحان انسان کے اندر ہوتے ہیں، اندر کچھ کشمکش چل رہی ہوتی ہے، انسان کا نفس امارہ ہے، اور خواہشات ہیں، لذات کا حصول ہے، اس کی طلب ہے، اس کے پیچھے انسان کا جانا ہے، انسان کے اندر اسٹرگل، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ انسان کے باہر شیاطین اور شیاطین کے جو ایجنٹس ہیں یعنی انسانوں میں سے، ان کی وجہ سے، اور پھر اوور آل دنیا کی پالیٹکس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے کہ اپنے دین اور ایمان کو بچا لے۔ بہرحال آگاہ اس لیے کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا، کہ آپ مومنوں کے لیے بڑے شفقت کرنے والے مہربان تھے۔ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں اپنی امت کو اس وقت کے لحاظ سے بھی تیار کیا اور آخر دور تک، کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو آخر تک کے لیے تیار کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ جیسے ایک مہربان باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں گائیڈ کرتی ہے کہ دیکھو شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہو جائیں تو ایسا ہوتا ہے، اور مختلف رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے، تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو مختلف مواقع پر پھر تم کیا کرنا۔ تو یعنی فورسی کر کے مسائل کو پہلے سے ہی گائیڈنس دینا، رہنمائی کرنا، یہ آپ کو جو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، یہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتا دی گئی تاکہ ہمارے لیے کوئی بہت اچنبھے کی بات نہ ہو، ایک تسلی میں ہو کہ یہ تو ہونا ہی تھا، مجھے فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی اور اپنے اخلاق کی کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں اور میرا ایمان کیسا ہو۔ پھر ہے فتنہ، فساد اور آپس کی لڑائیوں کی پیشن گوئی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اتنے سیاہ کالے جیسے اندھیری رات، یعنی حق و باطل گڈمڈ ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر، اس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے کی نسبت بہتر ہوگا، یعنی محفوظ ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی اپنی رفتار کو پھر کم کر لینا چاہیے، اپنے اوپر ورک کرنا چاہیے۔ سو اپنی کمانوں کو توڑ دینا، یعنی لڑائی کے آلات مراد ہیں، تانتوں کو کاٹ پھینکنا جیسے تیر اندازی میں ہوتا ہے نا، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مارنا یعنی کند کر لینا۔ اگر تم پر کوئی چڑھ آئے تو آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح ہو جانا، یعنی حابیل کی طرح ہو جانا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کی تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا، اپنے گھر کا کارپٹ بن جانا، یعنی جیسے وہ چپکا رہتا ہے نا، وہ وہاں سے اٹھ کے ادھر ادھر نہیں جاتا، تو بس تم اپنے گھروں کو لازم کر لینا۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ان بین یدی الساعۃ، یعنی قیامت کی علامات آنے سے پہلے پہلے فتنن، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، کقطع اللیل المظلم، سخت تاریک سیاہ رات کی ٹکڑوں کی طرح۔ طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ فتنہ خلط ملط ہو کر رہ جائے گا، انتہائی خوفناک سنگین ہوگا، فتنہ عام ہو جائے گا اور مسلسل جاری رہے گا، یعنی انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو۔
صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یعنی ایک ہی وقت میں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے لوگوں کا، کوئی دین ایمان نہیں ہوگا، وعدہ کریں گے تو پورا نہیں کریں گے، کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائیں گے، امانت کی حفاظت نہیں کریں گے، خیانت کریں گے، کبھی نیک کام کریں گے کبھی برا کریں گے، کہیں دیکھو تو مسجد میں بیٹھے اور کہیں دیکھو تو انتہائی غلط جگہوں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کی کہ ان کو کیا ہے، یہ کون ہے اصل میں، یہ دین والے ہیں یا پھر بگاڑ والے ہیں. ایک وقت میں سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے اور دوسرے وقت میں بدعات کو فروغ دے رہے ہوں گے. ایک وقت میں ان کے پاس ایمان والی علامتیں ہوں گے اور دوسرے وقت میں کفار کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، یعنی کھڑا ہونے سے مراد یہ کہ انسان کو زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور دوڑنے والا یعنی فتنوں کے اندر دوڑنے والا اور ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے گا. تو بہتر ہے انسان کنارہ کشی کرے اور بیٹھ جائے اور اپنی تیر اور تفنگ اور ان چیزوں کو ضائع کر دو، ختم کر دو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی تلواریں جو ہے پتھر پہ مارو، یعنی پتھر پہ تلوار ماری جائے تو ظاہر ہے ٹیڑھی بھی ہو جائے گی اور کھنڈی بھی ہو جائے گی، اس کے اندر دھار نہیں رہے گی، کاٹنے والی نہیں رہے گی. مطلب یہ کہ تم قتل و غارت میں حصہ نہیں لینا. اور حدیث میں ہے کہ فَإِن دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی گھس آئے تو پھر کیا ہو، یعنی ایک تو یہ کہ آپ تو کہیں نہیں جا رہے، آپ تو گھر کا ٹاٹ بن گئے، لیکن یہ ہے کہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑ رہے، وہ آپ کے گھر میں کود پڑے، تو اب کیا کریں؟ کیا آپ ان کو آپ قتل کر دیں؟ تو فرمایا کہ سر تسلیم خم کر دے، ہتھیار نہ اٹھائے، قاتل بننے کی بجائے مقتول بن جائے، آدم کے بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے جس نے کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار. اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف ہرگز نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کے لوٹے تو آگ والوں میں سے ہو جائے. یعنی اس کو ایک طرح سے وارن کر رہا تھا کہ اگر تم نے یہ کیا تو پھر تمہارا انجام یہ ہوگا. اور پھر حدیث کے الفاظ میں ایک اور روایت میں آتا ہے کونوا احلاس بیوتکم. احلاس البیوت کا مطلب ہوتا ہے قالین جو نیچے بچھایا جاتا ہے یا کپڑوں کے نیچے ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ وہیں کے وہیں پڑا رہتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلس وہ موٹی چادر ہوتی ہے جو اونٹ کے کجاوے اور اس کے پالان کے نیچے ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ لکڑی جو ہے اونٹ کو تکلیف نہ دے. تو مطلب یہ ہے کہ گھروں کو لازم پکڑو، یعنی اسٹے ہوم، اور پھر خاموشی اختیار کر لو کہ کہیں اس فتنے میں نہ پڑ جاؤ جس فتنے کی وجہ سے دین جاتا رہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک سبق کی بات ہے. اب جیسے ایک وبا ہے، بیماری ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے نا، ایک امتحان ہے لوگوں کے لیے. تو بجائے اس کے کہ انسان بہت دلیر بنے اور اس میں کود پڑے، تو بہتر ہے کہ جتنا بھی محتاط رہے، جتنا بھی اوائڈ کرے، غیر ضروری طور پر کسی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں سے اس کے متاثر ہونے کا ڈر ہو. پھر ہے عقلوں کا چھن جانا اور اپنوں کا قتل کیا جانا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قتل و غارت. کچھ مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول اب بھی تو ہم سال میں اتنے اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مشرکوں کا قتل نہیں ہوگا بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یعنی آپس میں مسلمانوں کی خانہ جنگیاں. حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا زاد کو، اپنے رشتے دار کو قتل کر دے گا. بعض افراد نے کہا اللہ کے رسول کیا اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ یعنی کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقل چھن جائے گی اور بعد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو گرد و غبار کی طرح ہوں گے، یعنی بے وزن، بے قد، کوئی حقیقت ہی نہیں، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں. جیسے گرد کہیں پڑتی ہے تو اس کو ہاتھ سے جھاڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی. ان کے پاس عقلیں نہیں ہوگی، بے عقل قسم کے لوگ ہوں گے، غلط قسم کے کام کریں گے. پھر موسیٰ اشعری نے فرمایا قسم ہے اللہ کی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فتنہ مجھ پر اور تم لوگوں پر ہی آ جائے گا. نہیں، مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں یہ سب نہ ہونے لگے. اور قسم ہے اللہ کی اگر یہ چیز اس بارے میں ہو جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی تو میرے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح ہم اس میں شامل ہوئے تھے اسی طرح نکل جائیں. یعنی فتنہ آ گیا، کسی کے مال جان کا نقصان نہیں کیا. اگر فتنے سے کسی کا نقصان کیے بغیر نکل گئے تو ہی فتنے سے نجات ممکن ہے، ورنہ تو ہمارے اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ فتنے میں ملوث ہو گئے. اور فتنے سے مراد خانہ جنگی ہے.
خانہ جنگی کا مطلب ہوتا ہے نا سول وار، جس میں پھر اپنے ہی رشتے دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، ایک گروپ میں چلا جاتا ہے، دوسرا دوسرے گروپ میں چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح قتل عام بھی ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ قاتل نہیں جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا تھا، اور نہ ہی مقتول جان سکے گا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا. یعنی قتل کرنے والا بھی پسندہ دھند بے عقل بے سوچے سمجھے مار ڈالے گا، اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ مجھے مارا کیوں گیا. یہ جو قتل سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خون بہانے کے معاملے کو بہت سنگین سمجھیں. یعنی حدیثوں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ لوگ بہت معمولی باتوں پر قتل کر دیں گے لوگوں کو. اور آج آپ دیکھیں جب اخباریں اٹھاتے ہیں آپ تو ایسے واقعات اور حالات پڑھتے ہیں کہ جس میں چھوٹی سی بات پہ غصہ کر کے بیوی نے بھڑکا دیا، کسی بہن بھائی نے کوئی بات کر دی تو اپنے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اپنے والد کو قتل کر دیا، اپنی ماں کو قتل کر دیا. جب انسان غصے میں آتا ہے تو عقل چھن جاتی ہے نا، کہ غصہ عقل کا قاتل ہے. تو پھر عقل جب چلی گئی تو پھر آپ کے آگے کون ہے، اپنا پرایا، اپنا خون ہے، اپنی ماں، عزت کی جگہ پھر انسان کو ہوش ہی نہیں رہتی، یاد ہی نہیں رہتا. بعض اوقات لوگ جانوروں پہ لڑائی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، معمولی باتوں پہ. استادوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اپنے کلاس والے اس کے اوپر شوٹنگ کے کتنے واقعات ہیں. یعنی کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیں جو بھی اس طرح کی شوٹنگ ہوتی ہے، جیسے اسکولس کے اندر ہوتی ہے یا کوئی پبلک پلیسز پر ہوتی ہے، تو شوٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ان بے گناہ لوگوں کو کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے. بس وہ تو جو اس کے ہتھے چڑھا بس اس کے اوپر گولی برسا دی. تو یہ بھی علامات قیامت میں ذکر کیا گیا کہ انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. پھر آپس کے باہمی فتنے بھی ہوں گے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا، میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے سے خطرہ ہے. جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس سے بچ گیا تو وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا. یعنی جو شخص چھوٹے فتنوں سے بچے گا تو وہ دجال سے بھی بچ جائے گا. اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا، یعنی انسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے. پھر اسی طرح فتنوں میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں ہونا. ارفجہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب میری امت میں عجیب و غریب باتیں ہوں گی، عجیب و غریب باتیں ہوں گی، عجیب و غریب باتیں ہوں گی. آپ نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی. بس جو شخص مسلمانوں کے باہم اتفاق کے وقت ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے اسے تلوار سے مار ڈالو، خواہ کوئی بھی ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کہیں کسی ایک امام کے اوپر بیعت ہو گئی ہے، ایک جنون خلیفہ ہے، یا یہ کہ ووٹنگ کے ذریعے کسی کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور عوام کی اکثریت نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، تو اب کسی کو حق نہیں رہتا کہ کوئی اگر اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ اٹھ کر اس کی حکومت میں کوئی فساد اور خلل ڈالے. تو ایسا فساد اور خلل ڈالنا جو ہے یہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے. تو اس کا بھی یہاں حل بتا دیا گیا، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ. آپ کہیں گے کہ تلوار کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس دور میں تلوار ہی ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی. یعنی جب لوگ ایک خلیفہ پر مجتمع ہوں، سب اس کی اطاعت کر رہے ہوں، تو اس کے مقابلے پہ کوئی شخص کھڑا ہو کے اپنی بیعت کا اعلان کر دے اور مسلمانوں کی ایک یونٹی کو توڑنے کی کوشش کرے اور بیچ میں اپنا ایک فتنہ برپا کر دے، تو ایسا شخص پھر واجب القتل ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بھی اٹھے اور اس کو مار دے. ملا علی قاری کہتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ پہلا شخص جو خلافت کا اہل ہے اور امت اس پر اتفاق کر چکی ہے، تو پھر جو پہلے سے خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہے وہی حدود کا نفاذ کرے گا اور وہی حکم جاری کرے گا. کائنن من کانا، یعنی جو بھی کوئی ہو. اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس قبیلے کا یا کس حسب نسب کا شخص ہے جس نے فتنہ برپا کیا ہے، جو بھی ہو، کیونکہ اس نے شر پھیلایا ہے اور فساد پھیلایا ہے. پھر اسی طرح گمراہی کا فتنہ بھی ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے پیدا ہوں گے، ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. ان میں سے کسی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ تم کسی درخت کی جڑ چباتے ہوئے مر جاؤ. یعنی فتنہ برپا کرنے والے اور فسادی لوگ، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہیے، نہ ان کی بات سننی چاہیے، نہ ان کی مدد کرنی چاہیے.
چاہے انسان تنہائی کیوں نہ رہ جائے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ بچے کہ وہ صرف درختوں کی چھال پر ہی گزارا کرے، تو بس اس کے ساتھ بھی رہو تو اپنا ایمان بچا لو، یعنی بیئر منیمم پہ گزارا کرو لیکن اپنا ایمان بچاؤ. پھر قبیلہ مزر کی طرف سے فتنہ. حذیل کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ عامر بن حنزلہ کے گھر میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. وہاں تمیم اور مزر قبیلے کے لوگ تھے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا قبیلہ مزر پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ زمین پر اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑے گا جسے وہ فتنے میں نہ ڈال دے اور ہلاک نہ کر دے، حتیٰ کہ اللہ اس پر اپنا ایک لشکر مسلط کرے گا جو اسے ذلیل کرے گا اور کسی ٹیلے کا دامن بھی اسے محفوظ نہ رکھ سکے گا. ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے بندے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ تو خود قبیلہ مزر سے ہیں. انہوں نے فرمایا میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی، یعنی چاہے میرے اپنے ہی خلاف جاری ہے لیکن آپ نے ایسے فتنے سے وارن کیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر ہے ایمان اور نفاق کے دو خیمے بن جانا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے الاحلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا. تو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول فتنۃ الاحلاس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بھاگم بھاگ اور غارت گری. فرمایا پھر وسعت اور فراخی کا زمانہ آئے گا، یعنی وسعت و فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے فرد کے پاؤں کے تلے سے ہوگا. اس کا دعویٰ ہوگا کہ مجھ سے، حالانکہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں. پھر لوگ ایک آدمی پر یعنی اس کو امیر بنا کر صلح کر لیں گے، جیسے کہ سرین پسلی پر ہو، یعنی یہ جو ہپس ہیں یہ الٹی ہو پسلی کے اوپر، یعنی نہ معقول اور نہ اہل. جیسے پسلی کے اوپر تو ہپ نہیں ٹک سکتی نا، یعنی ہپ کے اوپر پسلی ہے تو وہ ہلکی ہے تو وہ اس کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، لیکن اگر یہ وائس ورثہ ہو جائے، الٹ ہو جائے معاملہ تو مشکل ہے چلنا. پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا. اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تمانچہ پڑ کے رہے گا. بس جب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھ جائے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اور انسان کو بچنے کی اور پیچھے رہنے کی. آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے. ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا. اور جب یہ احوال ہو تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل، یعنی جو جو آگے وقت بڑھے گا اس وقت اس طرح کے فتنے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. یہ جو قتل کے بارے میں آیا نا، خون بہانے کا، استاذہ جی آج کل جو کچھ عرصے سے ہی، مطلب جب میرے بچے چھوٹے تھے تب سے ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری گیمز جتنی ہیں ان میں قتل کرنے کے بارے میں اتنے آرام سے، وہ اتنے طریقے ہیں اس میں، اتنا کچھ ہے. اور میں نے دیکھا ہے ان بچوں کو گرو ہوتے ہوئے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ماں باپ کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ مصنوعی خون دیکھ دیکھ کے اور ہر ایک کو مار مار کے، اور پھر زبان پر چڑھا ہوا ہے I'll kill you. جی نہیں، وہ تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا، کیونکہ اگر کسی کو ریئل میں دیکھ لیں کہ کوئی کسی کو چھوٹا سا اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یا کٹ پڑ گیا تو وہ ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے. اب میں نے دیکھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. دوسرا یہ جو بات تھی نا کہ مزر قبیلے کے بارے میں کہا کہ ٹیلے کا بھی دامن کے پیچھے چھپیں گے تو وہ نہیں چھپ سکیں گے. تو آج کل میڈیا یہی تو چیز ہے، آپ کسی کو چھپانا چاہیں یا نشر کرنا چاہیں تو وہ ایسے سامنے آتی ہیں باتیں، حق نہ حق سب. استاذہ جی میں وہ حدیث دیکھ رہی تھی جس میں کہا کہ جب فتنے ہو جائیں تو اپنی تلواروں کو کند کر دینا. تو کتنا اچھا طریقہ ان کے سمجھانے کا مجھے لگ رہا تھا کہ پتھروں پہ مارنا، جیسے انسان اپنا غصہ بھی نکالنا اگر چاہو تو جا کے بجائے کسی انسان پہ کرنے کے پتھروں پہ مار دیں، اس سے کند بھی ہو جائیں گی. اور سب سے پیاری بات یہ کہ اگر کوئی تم پہ چڑھ آئے تو پھر اگر ویسے کہا جاتا کہ کوئی چڑھائے تو تم نے کچھ نہیں کرنا، مزاحمت نہیں کرنی. تو کتنی اچھی اگزامپل تھی کہ حضرت آدم کے اچھے بیٹے کی طرح بن جانا، اس کو جیسے موٹیویٹ کیا اس بات کے لیے کہ یہ بہترین عمل ہے. یعنی ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ یہ پریسیڈنٹ موجود ہے. جی، اور اچھے بیٹے کی طرح. وہ الفاظ مجھے بہت ہی دل کو ٹچ کر رہے تھے. استاذہ آج کل روز ہی یہ بار بار سب بھیجتے ہیں اسٹے ہوم اسٹے سیف، اور پھر میں آگے یہ لگا دوں کہ پیس اینڈ بی وائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ اگر تم گھر میں رہو گے تم سیف رہو گے. کہ ویسے بھی عام حالات میں بھی بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور فتنے اور وبا اور بیماری کے دور میں تو اور بھی احتیاط برتنا ضروری ہے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.